بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے سورہ احقاف رکوع نمبر 2 کی۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، بالخصوص ماں کے ساتھ احسان کا اور بھی زیادہ، کیونکہ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں رکھنے اور دودھ چھڑانے میں اکثر کم سے کم 3 سال 30 مہینے ہو جاتے ہیں۔ کتنی طویل مشقت ہے، یہاں تک کہ جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے اور دانائی کے زمانے یعنی 40 برس کو پہنچتا ہے تو سعید ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس پر مداومت دیجیے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور اس کی توفیق دیجیے کہ میں ایسے نیک کام کیا کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور میری اولاد میں بھی میرے نفع کے لیے صلاحیت پیدا فرما دیجیے۔ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ آگے حق تعالی شانہ ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے نیک کاموں کو ہم قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے، اس طرح پر کہ یہ جنت والوں میں سے ہوں گے۔ یہ اس وعدے کی وجہ سے ہے جس کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا کہ نیک اعمال کا صلہ جنت ہے، نیک اعمال کا صلہ جنت ہے۔ حق تعالی شانہ نے اہل قرابت اور والدین کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی، جیسا کہ پہلی آیت شریفہ کے ذیل میں گزر چکا۔ اس آیت شریفہ میں خاص طور سے والدین کے بارے میں احسان کی خصوصی تاکید فرمائی کہ ہم نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ یہ مضمون اسی عنوان سے ہم نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا 3 جگہ قرآن پاک میں وارد ہے۔ پہلی جگہ سورہ عنکبوت میں رکوع 1 میں، پھر سورہ لقمان میں رکوع 2 میں، اور تیسری مرتبہ یہاں، جس سے بہت زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے۔ صاحب خازن نے لکھا ہے کہ یہ آیت شریفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ ابتدا ان کی رفاقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کے سفر میں ہوئی تھی، جب ان کی عمر 18 سال کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ اس سفر میں راستے میں ایک بیری کے درخت کے پاس ان دونوں حضرات کا قیام ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں ایک راہب تھا، اس سے ملنے تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں تشریف فرما رہے۔ اس راہب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ شخص جو درخت کے نیچے ہے وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ راہب نے کہا کہ خدا کی قسم یہ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، یہی نبی آخر الزماں ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی اور آپ کو نبوت ملی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور 2 برس بعد جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، رب اوزینی کہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو مجھ پر اور میرے والدین پر ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت
مہاجرین میں اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی کہ اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوئے ہوں، اور دوسری دعا اولاد کے متعلق صلاحیت کی فرمائی، جس کا ثمرہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی مسلمان ہوئی۔ سب سے پہلی آیت سورہ عنکبوت والی اور بھی زیادہ سخت ہے کہ اس میں ان والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے جو کافر ہوں، اور جب کافر والدین کے ساتھ بھی حق تعالی شانہ کی طرف سے اچھا برتاؤ اور بھلائی کرنے کا حکم ہے، تو مسلمان والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کی تاکید بطریق اولا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شک یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صلاحیتیں دے اور ہمیں عقل عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، اور امت کا ہر فرد اپنے والدین کی قدر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔